یاد رکھ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. حضرت جبریل امین لے گئے دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے. شکر کر رہا تھا. حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے. یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مالک کی جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا. وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی. اس میں اب انسان شکوہ کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے. مشکل کے بعد جو آسانی حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو. اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا. سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی. اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جائے. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں. اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے. بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے. گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے. اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا. جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے. اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی. اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے. گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے. اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو اب گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی. اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے. بیٹا بے ہوش ہو گیا. حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں. فرمایا بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے. تو باپ جو ہوا تیری دکھ پر رونا آیا. بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکلی تو خون بھی چلا. صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دیکھ کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے. مشکل پہ مشکل یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا. اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیا وہاں جاتے.
وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رکو، وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ، جب رکے تو ایک بولنے والا بولا، کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، چلے جانا، لیکن ذرا ٹھہرو۔ حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما۔ رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا۔ فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا، یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا، اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ورد ہونے لگے۔ بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے، چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں، ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا، تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے، کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو، جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیے، بڑھاپے میں آئے تو برداشت نہیں ہوتے، یہ تو بڑے وقت پہ آ گئے، شکر ادا کرنا چاہیے، اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے، اب آسانی ہے، ان کو برداشت کرو، ہمت کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، آزمائشیں، تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں، دکھ کو برا جانتے ہیں، دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ مسجد میں جانے کا۔ وہ جو سکھی بندہ ہے نا، سکھی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے، مدینہ شریف پوچھنے لگے، کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں، کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں، کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت، فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا، مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا، اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے، یہ کوئی غریب ہے، یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، یہ دکھی ہے، یہ آزمائش میں دکھی۔ سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا، وہاں بھی کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا، دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے؟ روئے کیسے؟ دکھیے دی گل دکھیا ہی جانے، دکھیے دی گل، کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی، اور لفظوں میں حسن دیکھے، کہنے لگے دکھیے دی گل اے دکھیا ہی جانے، تے سکھیے نو کی خبراں، تے یار جنہاں دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک قبراں۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے، اور تکلیف والے کو ہی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لیں رب آسانی دینا چاہ رہا ہے، جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لیں اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے، اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، پنجابی میں کہتے ہیں گما لگ جائے، تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا، اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر، کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں، ایک ہے متنبع کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، تھوڑا سا سمجھیے گا۔
इंसान पर कोई आजमाइश आई, फौरन उसकी छठी इसने कहा कि वो फलां जगह गलती की थी तब ऐसा हुआ है। होता है ना कई दफा, आवाज आती है ना अंदर से, चले बोल दे कुछ नहीं होता आपको, अल्लाह जानता है यहां कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। और हमारी तो वीडियो भी नहीं घूमती, यानी खबर भी नहीं हो कि किसने हाँ कर दी किसने ना कर दी। आप बगैर टेंशन के बातचीत करें, आज कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। आती है अंदर से आवाज। मैं आपसे इसलिए इन चीजों की तस्दीक कराता हूं कि बाकियों को भी आती है कि नहीं, इसलिए तस्दीक। कभी कोई किसी जगह इंसान परेशान होता है तो महसूस करता है कि वहां मुझसे होता है ना जी, जिसको ये नसीब हो जाए बड़ा खुश नसीब आदमी है। हजरत मौला अली फरमाते हैं अगर तुझे दुनिया में सजा मिल गई तो तू बच गया है, समझ फिर अल्लाह करम करेगा, आखिरत में सजा नहीं देगा। और ये याद रख ले, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह फरमाता है दुनिया में तुझे जो भी तकलीफ पहुंचती है वो तेरे हाथों के करतूतों की वजह से पहुंचती। व याफू अन कसीर, फरमाया कसीर गुनाह तो मैं वैसे ही माफ कर देता हूं। ये जो तेरी जिंदगी में दुख है ना, ये भी मेरी कलील सजाएं हैं। ये कसीर पर सजा, ये कलील है कलील, ये जो तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ है। इंसान को सजा मिलती। हजरत फुजैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह घोड़े पे बैठे थे, घोड़ा शरारत करने लग गया, उछलने लग गया, कूदने लग गया। तो हजरत फुजैल बिन अय्याज नीचे उतरे, एक कोने में जाके नमाज की नीयत बांध ली, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर देर तक इस्तिगफार पढ़ते रहे, रोते रहे, दुआ करते रहे। वापस आए, खादिम अर्ज करने लगे हुजूर समझ नहीं आई, घोड़े ने थोड़ी सी शरारत की, वो बिदका है, आपने उसको छोड़ा है और छोड़ करके आप नमाज में लग गए। तो हजरत फुजैल बिन अय्याज फरमाने लगे जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, तो जो चीजें उसकी फर्मा बरदार होती हैं वो उसकी नाफरमानी करने लग जाती। तो मुझे महसूस हुआ था कि मैंने कहीं अल्लाह की नाफरमानी की है, इसलिए ऐसा हुआ है कि मेरे घोड़े ने मेरी, तो मैं तौबा करने लगा हूं। और अब देखता हूं बैठ के भला क्या होता है। मैंने सच्ची तौबा, हालांकि मुझे याद नहीं कि मैं कहां बोला, पर खरी और सच्ची तौबा की। दोबारा घोड़े पे बैठे तो घोड़ा बिल्कुल सही होकर साथ चलने लग गया। मेरे भाई, जब ये तंबीह है अल्लाह की तरफ से, ये मुतनब्बे किया जाता है कि तू बाद आ जा। बहुत सारी जगहों पे इंसान को वक्ती तौर पर अगर सजा मिल जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आए, बात मजबूत कर दूं, वाकया सुनाया है ना, तो कुछ लोग समझते हैं कि ये वाकया है, तो मैं एक हदीस पाक इमाम बहकी की लिखी हुई अर्ज करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आए और उनका सर फटा हुआ था, खून बह रहा था। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर एक औरत जा रही थी, मेरी नजर पड़ी, अभी नजर पड़ी है कि मेरे आगे सुतून आ गया तो मेरे सर पे लग गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए खुशखबरी है, अगर दुनिया में तेरी गलती की तुझे सजा मिली है तो फिर रब तुझे कयामत में सजा नहीं देगा। फिर अल्लाह कयामत में सजा, बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी यहां भी सजा मिलेगी और वहां भी मिले, लेकिन मेरे भाई पहली बात यह है कि अल्लाह ताला उस गलती की यही सजा दे ले और दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला यहां भी माफी अता फरमाए, वहां भी माफी अता फरमाए, अल्लाह दरगुजर ही फरमाए। लेकिन मेरे भाई, एक तो ये सजा, एक सजा ये होती है कि इंसान जब गुनाह करने लगता है तो अल्लाह नेमतों के दरवाजे खोलता है, मोहलत देता है। 500 साल तक फिरौन को मोहलत दी। कितने? यहां जो 5 साल हुकूमत कर लेता है वो कहता है सबसे काबिल मैं ही हूं, मुझे मोहलत भी मिली हुई है। 500 साल मोहलत दी अल्लाह ताला ने। और फिरौन की कौम पर पता अज़ाब किस तरह के आए थे? टिड्डियां मुसल्लत कर दी अल्लाह ने। ये घूमती नहीं छोटी सी, हम अपनी जुबान में उसको कुछ लोग मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, कोई मकड़ी कहता है, कोई कुछ कहता है, मुसल्लत कर दी, जाती नहीं। उन पर बनी इसराइल के उन मुकाबिल जो फिरौन की कौम थी, उन पर इल्जाम इस तरह का अजाब आया कि मेंढक मुसल्लत कर दी अल्लाह ताला। बर्तन खोलते थे अंदर मेंढक निकलता था, दुनिया की हर दवाई इस्तेमाल करते थे लेकिन मेंढक निकल आता था। थोड़ा सा समझा करें चीजों को। हमारे रंग नहीं ज्यादा गोरे कि हम पर अजाब नहीं आता। कोई बहुत ज्यादा अल्लाह ताला माफ फरमाए दौलत नहीं जमा करा बैठे शाही खजाने में कि हमसे पूछा नहीं जाएगा। ये मोहलत है, मोहलत को मोहलत समझो। फिर जब पकड़ आती है ना अल्लाह करीम की,
میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ 6 اولادیں. ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے, وہ بندہ بیمار تھا, مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے. دعا کریں. اتنی بے سکونی, کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے, سلام نہیں لیتا, تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں, امت کی بچیاں, ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75,000 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے, اور ایک صوبے سے, تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے ہیں, ہم بڑے سمارٹ ہیں. 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو. کتنے سال؟ بول کے بتائیے, بول کے دوبارہ بولیے. 1500 سال. کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں, روٹی بھی پک رہی ہے, میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں, پھر بھی سب ٹھیک ہے. 1500 سال مہلت دی. پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا, نہیں باز آتے. تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی. اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو, خیر تو ہے, قوم مذاق اڑا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی, پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے, ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے, پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا, اتنا نکلا, اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہ گیا. بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے, تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے, بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے, معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں, بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہیں لوگ معجزے مانگتے, آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے. اللہ معاف کرے, جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا, لیکن آج بھی لوگ, آپ یقین کریں, کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا, پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر, پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں, کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے, صوفی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مانگ نہیں رہے, لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے, ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ گیا جی, ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے, ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا, اس کا کوئی مطلب. سنو اور یاد رکھو, حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں, تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی, اور اونٹنی بھی گابن تھی, اس کے پیٹ میں بچہ, اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی, پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے, یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے, ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے, ایک دن یہ اونٹنی. اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی. فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ, باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے, پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا, یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا, اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی,
حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی صالح علیہ السلام کی. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے, اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے, کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی, اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا زلزلہ آتا ہے نا, کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے. جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی, ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے, بعد میں بھی نہیں لگی. ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا, سو جاؤ چپ کر کے. لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے, رب کا نہیں. زلزلہ آیا, ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اگر اولیاء اللہ کی ہو, اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے, شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے, حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں, رو کے کہتا ہوں, اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے.